بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 9 فروری 2025 عنوان ہے زبان جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة عن رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ بخاری کتاب الرقاق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا کی ایک بات کہتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بہت بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کہتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ ایک معاملے میں دو قسم کے کلام کی ایک مثال وہ ہے جو غزوہ بنی المصطلق 6 ہجری کے موقع پر پیش آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک اتفاقی سبب سے وہ قافلے سے بچھڑ گئیں اور بعد کو صفوان بن معطل کے ساتھ مدینہ آئیں۔ اس طرح کے واقعات قدیم صحرائی زندگی میں غیر معمولی نہ تھے، مگر اس سادہ سے واقعے کو عبداللہ بن ابی نے، جو رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا تھا، غلط رنگ دیا اور حضرت عائشہ کو صفوان کے ساتھ ملوث کر کے آپ کی عزت و عصمت پر حملے کیے۔ قرآن میں ہے کہ اس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی عذاب عظیم کا مستحق ہو گیا۔ سورہ النور 11 آیت 11۔ اس واقعے کی بے ضرر توجیہ بھی ہو سکتی تھی، مگر اس نے اس واقعے سے افک یعنی جھوٹ کی غذا لی۔ اس نے کہا، عائشہ کا قافلے سے بچھڑنا اور پھر ایک غیر مرد کے اونٹ میں بیٹھ کر واپس آنا محض اتفاقیہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی کوئی بات جو کسی پاک دامن خاتون کے کردار کو مشتبہ کرے، اللہ کی نظر میں جرم عظیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا ایک جملہ بھی آدمی کو جہنم میں گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایسے موقع پر صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس سے ظن خیر کی غذا لے۔ وہ اپنی آبرو پر دوسرے کی آبرو کو قیاس کرے۔ اس کی ایک مثال حضرت ابو ایوب بریکٹ میں خالد بن زید انصاری کا واقعہ ہے۔ جب یہ واقعہ پھیلا تو ان کی بیوی نے کہا، اے ابو ایوب، کیا آپ نے نہیں سنا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مگر وہ جھوٹ ہے۔ اے ام ایوب، کیا تم ایسا کرو گی؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم نہیں، میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ابو ایوب انصاری نے کہا، پھر عائشہ خدا کی قسم تم سے بہتر ہیں۔ ان ابا ایوب قالت لہ امرأتہ ام ایوب یا ابا ایوب الا تسمع ما یقول الناس فی عائشہ قال بلی وذلک الکذب اکنت یا ام ایوب فاعلۃ قالت لا واللہ ما کنت لافعلہ قال فعائشۃ واللہ خیر منک۔ سیرت ابن ہشام جلد 3 صفحہ 337۔
347۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کی بابت اچھا گمان کیا ہوتا اور کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ سورہ نور آیت 12۔ جب کسی کے متعلق کوئی بات سامنے آئے تو ہمیشہ اس کو اچھے مفہوم میں لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسانی زندگی کا معاملہ ایک بے حد پیچیدہ معاملہ ہے۔ کسی انسانی واقعے کو بخوبی طور پر سمجھنے کے لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں قطعی معلومات ضروری ہیں جو عام طور پر ایک آدمی کو حاصل نہیں ہوتی۔ کسی انسانی واقعے کے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک ہی واقعے کو ناکافی معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو کچھ نظر آتا ہے اور کافی معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو کچھ۔ بیشتر حالات میں کسی شخص کے سامنے واقعے کے تمام اجزاء نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جلد رائے قائم کرنے والا اکثر غلط رائے قائم کرتا ہے۔ پھر کوئی آدمی کیوں غیر ضروری طور پر اپنے کو آزمائش میں ڈالے؟ وہ کیوں ایسی بات کہے جس کو وہ سچائی کی عدالت میں صحیح ثابت نہ کر سکتا ہو؟ اسلامی معاشرہ خدا سے ڈرنے والوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہر آدمی کی زبان پر اللہ کے ڈر کی لگام لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں وہ دوسرے کے بارے میں کبھی بدخواہی کا کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ جو آدمی اس پر یقین رکھتا ہو کہ بالآخر سارے معاملات خدا کے یہاں پیش ہونے والے ہیں، وہ دوسرے کے بارے میں کوئی بات زبان سے نکالتے ہوئے فوراً یہ سوچتا ہے کہ میری بات اگر خدا کے یہاں بے دلیل ٹھہرے تو میں کیا کروں گا؟ ایسا آدمی دوسروں کے ساتھ کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا جو اس کو خدا کے یہاں بے قیمت کر دینے والا ہو۔ کسی آدمی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے وہ اس طرح ڈرنے لگتا ہے جیسے اس آدمی کے ساتھ خود خدا کھڑا ہوا ہو۔ خدا سے ڈرنے والا آدمی نہ صرف یہ کہ دوسرے کے خلاف کوئی بات کہنے میں بے حد محتاط ہوتا ہے، بلکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص ایک مسلمان کو بے آبرو کر رہا ہے تو وہ اس مسلمان کی طرف سے مدافعت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مظلوم کے حق میں غیر جانبدار نہیں رہتا بلکہ وہ اس کا طرفدار بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے بھائی کی عزت و آبرو کا محافظ سمجھتا ہے۔ وہ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ دوسرے کی بے آبروئی کر رہا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے، ھذا افک مبین۔ آرٹیکل فنش۔ الرسالہ، جون 1981، پیج 18۔
کیا وہ خاموشی ہے؟ ماڈریٹر کون ہے؟ سیف بھائی؟ ہاں سیف بھائی جو ہے نا تھوڑا سا کچھ پرابلم ہے، ماڈریٹ میں ہی کر لوں گا۔ تو یہ ایک آرٹیکل تھا جو مولانا نے جون 81 میں لکھا ہے۔ عنوان بھی مولانا نے جو ہے بہت ہی میننگ فل لگایا ہے۔ تو جب ہم اس آرٹیکل پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے امت جو ہے اصل بات ہی بھول گئی ہے ہر معاملے میں۔ جیسے ہر انسان اس میں پھنسا ہوا ہے کہ فارم کیسا ہونا چاہیے۔ فارم کو لے کر مسلمانوں کے اندر سینسیٹیوٹی جو ہے، سینسیٹیوٹی تو اچھی چیز ہے فارم کو لے کر، لیکن جو ہے اگر وہ پروفیٹک ماڈل سے زیادہ بڑھ گئی ہو، یعنی رسول اللہ کے پاس اس پر اتنا امفیسس نہ ہو اور مسلمان بعد میں کسی چیز کو اتنا زیادہ امفیسائز کرنے لگے، تو وہ اسوے سے ہٹا ہوا ایک معاملہ ہے جس کو ہم شفٹ آف امفیسس کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کل ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ فارم بیسڈ دینداری کا بڑا چرچا ہے، یعنی جب حجاب کرتے ہیں تو حجاب ایسا ہونا چاہیے، جب مسجد بناتے ہیں تو مسجد ایسی ہوتی ہے، یا جب فقہی معاملات پیش آتے ہیں تو نماز کے ڈیفرنٹ فارم کو لے کر مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ انہیلتی ماحول نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب توحید کی بات کرتے ہیں تو کچھ ٹیکنیکل باتوں کو لے کر بہت زیادہ مسلمان جو ہے اس پر اسٹریس کرتے ہیں کہ فلاں فارم یا فلاں معاملہ جو ہے بہت زیادہ وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آرٹیکل پڑھتے ہوئے مجھے رسول اللہ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے کچھ مہینے پہلے ایک حج کیا تھا جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو حجۃ الوداع میں رسول اللہ کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حج کیا تھا۔ تو چونکہ لوگ ابھی اسلام میں نئے نئے تھے تو حج کے جو ارکان ہیں، ارکان کرنے میں ان سے کمی زیادتی ہوتی تھی۔ کوئی آ کر رسول اللہ سے کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں کام مجھے پہلے کرنا تھا اور فلاں کام مجھے بعد میں کرنا تھا، لیکن مجھ سے جو ہے یہ ترتیب کا خیال نہیں رہ سکا، تو میں نے بعد والا پہلے کر لیا، پہلے والا بعد کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کہتے افعال ولا حرج۔ بہت لوگوں نے یہ سوال کیا، بہت سے لوگوں کو رسول اللہ نے یہی جواب دیا افعال ولا حرج، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں، مذائقے کی بات نہیں ہے، چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرے گا یہ غلطی کو۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ رسول اللہ سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو ہے انما الحرج، حرج کی بات تو یہ ہے کہ جو ہے کوئی اپنے بھائی کے مال، عزت یا اس کے جان پر اٹیک کرے۔ حرج تو تم لوگوں کو جو ہے اس میں ہونا چاہیے کہ کوئی جو ہے کسی کے مال پر قبضہ کرے، کسی کا ناحق مال کھائے، یا کسی کی عزت اور آبرو پر اٹیک کرے، یا کسی کی جان لے لے، تو حرج کی بات تو یہ ہے۔ تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، پوچھا کہ جو ہے ایو بلدن ھذا، یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا جو ہے مکۃ المکرمہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جو ہے فی ای شہر ھذا، ہم کس منتھ میں ہیں فی الوقت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے ذی الحجہ بھی ہے، حج کا مہینہ، اس میں ہیں ہم۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے اس مقام سے اور اس مہینے سے بھی زیادہ جو ہے ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی آبرو ہے۔ تو تم لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کو تو جو ہے حرمت والی جگہ سمجھتے ہو، ذی الحجہ کو بھی جو ہے کافی ریسپانس کے ساتھ لیتے ہو، لیکن جو ہے تمہاری سینسیٹیوٹی ایک اور بھی جگہ ہونا چاہیے، وہ ہے کسی انسان کی عزت، آبرو، اس کا مال وغیرہ یہ سب۔ تو رسول اللہ نے اتنا زیادہ اسٹریس کیا اپنے صحابہ سے کہ
دوسروں کے بارے میں ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے۔ تو مولانا نے اس آرٹیکل میں یہی بتانے کی کوشش کی کہ ایک آدمی جو ہے کوئی ایک ایسی اچھی بات کہتا ہے، اچھی بات کہتے ہوئے خود اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو یہ کتنی زیادہ خوش کرنے والی ہے، لا یلقی لہا بالًا۔ لیکن جو ہے جب انسان آخرت میں پہنچے گا، کسی کے بارے میں اس نے کوئی پازیٹیو رائے دی تھی، کوئی جو ہے اچھا تاثر دیا تھا، تو اس معمولی سے اچھے واقعے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دے گا کہ جو ہے اس کے درجات جو ہے بہت زیادہ وہاں بلند ہو جائیں گے، ایک معمولی بات پر خود اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس کا ایک واقعہ جو ہے رسول اللہ کی زندگی میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ سنا، کسی نے رکوع کے بعد کہا رسول اللہ کے دور میں، ربنا لک الحمد رسول اللہ نے سکھایا تھا، لیکن وہ شخص نے جو ہے ایک سینٹنس کا اضافہ کیا، لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اس نے ایک کریٹیو ورڈنگ استعمال کی خدا کی حمد کے لیے۔ رسول اللہ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ جو ہے کس نے یہ سینٹنس کا اضافہ کیا؟ میں نے دیکھا فرشتے جو ہے یہ حمد کی نیو ورڈنگ کو لے کر کمپیٹ کر رہے تھے کہ کون پہلے خدا کے سامنے اس کو پیش کرے، بندے کے اس ان کلمات کو۔ تو خود وہ صحابی ڈر گئے تھے کہ شاید میں نے کچھ غلط کیا، رسول اللہ مجھے منع کریں گے، لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات تھی کہ فرشتے حیرت میں تھے کہ کیسے ایک بندے نے اتنے اچھی ورڈنگ خدا کے بارے میں استعمال کی۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے کبھی ان نوونگلی کوئی اچھا عمل، کوئی اچھا کام کوئی یہ کرتا ہے، خدا اس سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے درجات جو ہے دے سکتا ہے۔ یہی معاملہ سیم اپوزٹ سائڈ میں بھی ہو سکتا ہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اسی طرح ایک انسان معمولی بات سمجھ کر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کمنٹ کر دیتا ہے، لیکن جو ہے اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنا اس نے بڑا بلنڈر کیا ہے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک مثال جو حضرت عائشہ کے اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے واقعے میں لوگوں نے پیش کیا، وہ یہ کہ جو ہے تقریباً منافقین نے مل کر مدینے کی پوری فضا خراب کر دی۔ عبداللہ بن ابی نے جو ہے اس واقعے کو لے کر رسول اللہ کو ستانے کا ایک اچھا موقع سمجھ لیا، اور جو ہے رسول اللہ کی ایک اہلیہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر کے بارے میں یہ پھیلا دیا کہ جو ہے یہ جو ہے کردار کی اچھی خاتون نہیں ہے۔ تو قدیم معاشرے میں جو ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کسی کا کردار خراب ہو، تو لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ لیکن جو ہے لیکن جب ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری کے درمیان گفتگو ہوئی تو انہوں نے بہت ہی ایک نیچرل گفتگو کی، جو اس بات کی مثال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے تو اس کو کوئی بڑا کام سمجھ کر نہیں کیا ہوگا، لیکن خدا کے پاس اس حدیث کے مطابق ان کے درجات بہت بلند ہو گئے ہوں گے۔ تو ابو ایوب انصاری نے جب حضرت ام ایوب انصاری سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے، جب تم ایسا نہیں کر سکتی ہو، جب کہ تم عائشہ کے لیول کی خاتون نہیں ہو، تقوی میں، طہارت میں، مرتبے میں، مقام میں، تم سے جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو حضرت عائشہ اتنی گریٹ خاتون جو ہے ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ گفتگو جو ہے میاں اور ہسبینڈ کے بیچ میں ہو رہی تھی، لیکن شاید فرشتے اس کو بھی لے کر ایسے ہی دوڑ رہے تھے ہوں گے کہ انہوں نے کتنی زیادہ نیچرل بات کی، کتنا زیادہ انہوں نے جو ہے اپنے کامن سینس کا استعمال کیا۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ فیس بک، واٹس ایپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے لوگ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا تصور نہیں کرتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مولانا کے بارے میں بھی لوگوں نے ایسے ہی کہا، اور جو ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی ابھی قریب میں ایک صاحب نے لکھا کشمیر سے جو ہے ایسی اور ویسی جو ہے مولانا کے بعد جو ہے یہ لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے انسان بہت ہی ان نوونگلی یا غیر شعوری طور پر کرتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ بری بات ہے۔
تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے ڈرنے والے جو ہے اپنی زبان پر لگام لگائے رکھتے ہیں، اگر واقعہ وہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ جو ہے اس کو ایک موقع نہیں سمجھتے کسی کو بدنام کرنے کا، وہ ستاریت سے کام لیتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو تاکہ جو ہے خدا بھی ان کی غلطیوں کو چھپائے قیامت کے دن۔ تو ان کے جذبات، ان کے خیالات جو ہے اللہ والوں کے الگ ہوتے ہیں اور موقع پرست لوگوں کے الگ ہوتے ہیں۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اللہ والے لوگ کبھی ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بات کو لے کر جو ہے ہوا کھڑا کر دے، اور اگر واقعہ بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تب بھی وہ اس کو ایک موقع نہیں سمجھتے کہ کسی بندے کو ہیومیلیٹ کرنے کا ایک موقع آتا گیا، اس طرح وہ نہیں سمجھتے۔ اس وقت وہ اس بات کو دباتے ہیں اور جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس واقعے کے تھرو جو ہے خدا سے اپنی ستاریت کی امید رکھتے ہیں۔ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اس کا چرچا کرنا چاہیے، اور یہ مزاج جو ہے اپنے اندر بھی انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے یوز لیس کمنٹ کرنے سے بچیں کسی کے بھی بارے میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی بزنس ٹائکون ہو، یا کوئی بھی ہو، ہمیں اس میں جو ہے بہت ہی وہ زبان یا وہ بات کہنا چاہیے جو خدا کے پاس ہم جس کو جسٹیفائی کر سکتے ہوں، یا لوگوں کے لیے اس میں کوئی کنسٹرکٹیو گائیڈنس ملنے والی ہو، کوئی جو ہے ان لوگوں کے لیے کنسٹرکٹیو اس میں فائدہ ہو۔ تو ایسی کمنٹ کرنا چاہیے جس کا ہم عام طور پر آج کے زمانے میں خیال نہیں رکھتے، کسی کے بارے میں بھی، کسی گروپ، کسی پارٹی، کسی فرد، ویسٹ ایسٹ، کسی کے بھی بارے میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا سماج جو ہے لوز ٹاکر کا ایک یہ بن گیا ہے، لوز ٹاکنگ کا جو ہے ایک ہب بن گیا ہے پورا سماج، اسپیشلی جو ہے ہمارا مسلم سماج، چونکہ تعلیم کی کمی، معاشی بیکورڈنیس، یہ سب کی وجہ سے جو ہے، اور ذہنی گراوٹ جو ہے زیادہ مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ لوز ٹاکنگ اور اس طرح کی جو ہے ڈائریکشن لیس باتیں سے بچتے ہوئے ہمیں جو ہے ہیلتھی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح کی گفتگو سے بچا کر رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں اس کے بعد جو ہے دوسرے آڈینس سے کہوں گا کہ اگر وہ کوئی اینگل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کریں، شبینہ آپا یا پروفیسر ظہیر صاحب یا ریان بھائی۔ جی ریان صاحب، آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کوئی اینگل، کوئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ میں پہلے جو حدیث آیا نا، آثار جو آیا کہ اچھے بات اور بری بات، ایک اچھی بات سے درجات بلند ہوتا ہے اور برے بات سے وہ گر جاتا ہے، اس پوائنٹ سے میں کچھ الگ سے کچھ بات بولوں گا۔ ایک تو مولانا صاحب نے ایک پوائنٹ پر بولا کسی کے اوپر بہتان باندھنا اور اس کے برود جا کے جانا، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اور میں دوسرا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اچھے بات ایک تو ہوتا ہے کھلا بری بات، جو بات کھلا غلط ہے اور کھلا اچھا ہے، کہ اگر میں کسی کو گالی دوں تو یہ کھلا برا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جو کنٹیکس کے حوالے سے اچھی اور بری ہوتا ہے۔ میرا تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے کچھ پرابلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے معافی۔ تو کھلا تو ایک کنٹیکس کے حوالے سے حساب سے اچھی اور بری، یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر اگر میں دعا کے لیے پڑھوں کہ اللہ مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ایک اچھا چیز ہے۔ لیکن اگر میں یہ بس نعرہ بلند کرنے کے لیے تو یدھ یا ایسا کچھ مطلب نعرے کے حساب سے بولوں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر،
تو اس کا نگیٹو چیز سے تو یہ ایک نگیٹو روپ لے لیتا ہے، اگرچہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کا مرتبہ، اس کے بلندی کے بارے میں ہے، لیکن پھر بھی یہ نگیٹو روپ لے لیتا ہے. سوری. تو کیونکہ یہ کیوں ویسا کیوں کہ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں. میں جو بول رہا ہوں میرا یہاں میں چھوٹا ہوں، لیکن جب ہم نعرے کے حساب سے یہ والا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو. میں چھوٹا ہوں یا نہیں اس کے حوالے سے کچھ نہیں، بلکہ میں دوسروں کو یعنی فیاض صاحب، سیف صاحب، ان کو میں چھوٹا بول رہا ہوں کہ تم چھوٹے ہو. اب میں تمہارے ساتھ جو مرضی وہ کر سکتا ہوں، میں تمہیں مار سکتا ہوں، ڈکیتی کر سکتا ہوں، جیسا ہوتا ہے دنگوں میں، جیسا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، جیسا نفرت ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اللہ اکبر بول رہا ہوں کہ میں چھوٹا نہیں، لیکن دوسرے جاتیوں کے لوگ، ہندو ہے کوئی تو وہ چھوٹا ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے تو وہ چھوٹا ہے. لیکن اصل میں اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اللہ بڑا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر میں کسی بھی اچھے بات کو کنٹیکسٹ، کون سے کنٹیکسٹ پہ میں بول رہا ہوں اس کے حوالے سے، تو پہلا جو ہے اگر میں اسے دعا کے حوالے سے یوز کروں تو میرا مرتبہ تو ضرور میرا مرتبہ اونچا ہوگا. لیکن اگر میں اسے کنٹیکسٹ کے حوالے سے برے نگیٹو جگہ پہ یوز کروں تب تو میرا مرتبہ ضرور گرے گا. تو یہی ایک پوائنٹ تھا جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ریحان بھائی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. یعنی ایک بات صحیح ہوتے ہوئے بھی جو ہے کہیں وہ کسی کانٹیکس میں غلط ہو جاتی ہو. یعنی اللہ اکبر تو اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ایک کمیونل سلوگن بن جائے کسی کے خلاف میں، ایک کمیونٹی کا دوسرے کمیونٹی کے، تو وہی چیز جو ہے پرابلمٹک بنتی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی جی شبینہ آپا، کچھ آپ کہنا پسند کریں گے؟ جی جی یہ استفال ہی بولیں گے. ہاں السلام بالکل. علیکم فیاض بھائی. وعلیکم السلام صاحب. ہاں، آپ جو ہے بہت بہتر طریقے سے آج کے اس آرٹیکل کو آپ بتا رہے تھے، میں سن رہا تھا یہاں پر، تو بہت بہتر طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے سمجھایا ہے. مجھے جو سمجھ میں آئی بات آج، وہ میں اپنے لرننگ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے. دیکھیے مولانا نے جو عنوان لگایا نا بہت بہتر ہے، اسی سے ساری بات سمجھ میں آ جا رہی ہے. آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ عنوان میں ہی سارا کچھ مولانا نے سمو دیا. اس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں سما دینا. ویسے ہی ہے کہ زبان جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. انسان کو اپنی زبان پہ بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اس زبان کی وجہ سے اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کے لیے اس کی بھلائی ہے. اس میں ہم لوگوں نے ایک حدیث بھی سنا ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے اس کو نجات مل گئی. وہ اسی سلسلے میں انسان اگر غیر محتاط طریقے سے اگر بات کرے تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ غلط بات کہہ دے گا اور وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا. اسی لیے مولانا نے جو کہا ہے یہاں پہ کہ زبان جنت بھی ہے، جہنم بھی، بہت صحیح ہے. یہ حدیثوں میں بھی اس سے آپ کو ملتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے بیچ کی چیز کی ضمانت دے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ مجھے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے، کچھ ایسے ہی ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کو انسان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. دوسری بات جو اس آرٹیکل میں مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ معاشرے میں جو آج کل پھیلا ہوا ہے یہ بہت ہی خراب بیماری پھیلی. وہ کیا؟ ایک دوسرے پہ بہتان لگانے کی. اسی کے لیے مولانا نے جو ہے افق کے واقعے کو جو ہے بطور مثال کے لیا ہے، بتایا کہ ایک شخص جو تھا جس نے
آپ یہ مت سمجھیے کہ حضرت عائشہ پر سے الزام لائے. مان لیے وہ کوئی بھی اگر خاتون ہے، اگر خاتون پہ کوئی اس طرح کی کوئی بہتان لگاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے. خاص یہ بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے مقابلے میں دیکھیے عبداللہ بن ابی کا واقعہ ہے. وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا تھا، اب وہ مدینہ کا خود حاکم بننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا تو وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اسی کے مقابلے میں دیکھیے ایک دوسرے صحابی کا یہاں پہ مولانا نے تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. اپنی زوجہ سے جب وہ بات کر رہے تھے تو پوچھا کیا تم ایسا کر سکتی؟ اس نے کہا قسم خدا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ تم سے 1000 گنا بہتر ہے. کہنے کا مطلب کہ ایک زبان سے آدمی بات کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے اس کو جنت کی گارنٹی مل گئی. اور ایک شخص جو جیسا عبداللہ بن ابی، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی، اس کو گمان نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا. تو یہ مولانا اس آرٹیکل کے ذریعے جو ہے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سماج میں ہمیں کسی کے اوپر بہتان لگانا جو ہے وہ بہت ہی عظیم گناہ ہے. اور دوسری بات جو اور ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے فیاض بھائی، وہ یہ کہ آپ کسی کے بارے میں سچی بات بھی نہیں کر سکتے. یہی تو غیبت ہو جاتی ہے. اگر مان لیے کوئی واقعی شخص چور ہے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تو آپ اس کو سماج میں چور نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غیبت کی. اگر واقعی وہ اگر چور نہیں ہے تب وہ بہتان ہو گیا. تو ہمیں دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. آپ صرف ایک ہی شرط ہے، اگر آپ اس کو چور کہنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے کہیں. اگر پیٹھ پیچھے آپ نے کہا تو بھی جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے انسان. اس لیے آج کے اس آرٹیکل سے مجھے یہ ملا ہے کہ ہمیشہ ہمیں من سمتا نجا کی پالیسی پہ انسان کو رہنا چاہیے. اور اگر کچھ بولنا ہے تو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھی باتیں کرو. یہی میری کچھ لرننگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاء اللہ، اتفاق ہے، آپ نے دو بہت ہی امپورٹنٹ حدیثیں ہم کو یاد دلائی. من سمت نجا، اور جو زبان کی اپنی حفاظت کرے اس کے لیے رسول اللہ نے جو ہے ضمانت کی بات کی، زبان کی حفاظت. یہ دونوں حدیثیں جو ہے بہت ہی واقعی سوچنے والی باتیں ہمارے لیے. اور دوسرا آپ نے یہ جو کہا کہ اگر صحیح بھی آپ نے کہا تو غیبت ہو جائے گی، اگر آپ نے غلط کہا تو پھر الزام ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری چاقو ہے جو ہم کو کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نقصان ہی پہنچاتی ہے. بہت ہی سوچنے کی طرف آپ نے ہم لوگوں کو دعوت دی. جزاکم اللہ. جی ظہیر صاحب. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ، فیض صاحب اور استفا بھائی اور ہمارے اور ایک ساتھی، کیا نام ان کا، ارحان کیا نام ہے، تو ان کی باتیں میں نے سنی. سب نے الگ الگ اینگل سے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. بہت اچھی اچھی باتیں سامنے آئیں. میں بھی اس آرٹیکل پہ غور کیا تو کچھ اور باتیں بھی اینگل میری سمجھ میں آ رہے ہیں. میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب جیسا کہ وہ ابتدائی حدیث مولانا نے لکھی کہ آدمی ایک کلمے کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ یا تو بہت خدا کی نظر میں وہ بہت عظیم ہوتا ہے، یا وہ پھر اس کو لے کر جہنم میں گرنے والا بن جاتا ہے. تو لوگ عموماً اپنے کہی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے اس کو بھی مولانا نے وہاں پہ کوٹ کیا ہے دوسرے صفحے پر. تو وہ ایک 2-4 لائن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آرٹیکل کی پورا جسٹ ہے. وہ انسانی زندگی کا، میں اس کے 3 لائن ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. انسانی زندگی کا معاملہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے. کسی انسانی واقعے کو بخوبی طور پر سمجھنے کے لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں قطعی معلومات ضروری ہیں جو عام طور پر ایک آدمی کو حاصل نہیں ہوتی. انسانی واقعے کے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں. ایک ہی واقعے کو ناکافی معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو کچھ نظر آتا ہے، اور کافی معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو کچھ نظر آتا ہے.
تو انسانی زندگی کے معاملات یا چاہے وہ انفرادی فرد کے سطح کے ہو یا قومی سطح کے ہو یا ملی سطح کے ہو، تو یہ سارے جگہ پہ انسانوں کو، ایک مومن کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے، اور مولانا نے آگے جو سورہ نور کی روشنی میں جو 2 واقعات کا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہی ہم کو جو اصل بات کی جو تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 طرح کے رویے ہیں۔ کسی واقعے کو لے کر آدمی 2 طرح کی روش اختیار کر سکتا ہے، اور ایک ہے ظن خیر کی بنیاد پر اس پہ رائے قائم کرنا، اور دوسرا ہے ظن سوء کی بنیاد پر اس پہ رائے قائم کرنا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے سوء ظن سے کام لیا، اس واقعے کو اس نے کچھ اور رنگ دے دیا، اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اس کو حسن ظن سے کام لیا، اور اس کو انہوں نے اپنی آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر انہوں نے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بہترین اس کے ایک رائے اس کے سلسلے میں قائم کی۔ تو کسی بھی واقعے کو لے کر، چاہے وہ ایک فرد کا ہو یا ملی سطح کا ہو، رائے قائم کرنے کے 2 اینگل ہوتے ہیں، حسن ظن اور سوء ظن۔ اور سوء ظن سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے، اور باضابطہ سورہ منافقون میں اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم۔ ظن یہاں ظن سے مراد سوء ظن ہے، تو سوء ظن سے بچے رہو، کیونکہ بعض سوء ظن جو ہے گناہ کے برابر ہوتے ہیں، گناہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے کسی آدمی سے یا پھر انفرادی سطح پہ ہو یا ملی سطح پہ معاملہ بگڑنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایک سوء ظن ہوتا ہے۔ ایک آدمی اسپیکولیشن کی بنیاد پہ یا ناکافی معلومات کی بنیاد پہ ایک رائے قائم کرنا شروع کرتا ہے وہ ذہن میں۔ اب یہ ہے سوء ظن کی ابتدا۔ تو سوء ظن کو اگر وہیں پہ اس سے ختم نہ کیا گیا تو اس سے آگے بڑھ کر وہ شکایت میں بدلتا ہے۔ اب شکایت آگے چل کر ہے نا وہ زبانی اظہار، اور پھر شکایت سے آگے بڑھ کر وہ لڑائی جھگڑے تک بات بڑھتی ہے، تو گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا۔ تو بات شروع ہوتی ہے ظن سے، سوء ظن سے۔ تو اسی لیے ظن سے اللہ نے سختی سے منع کیا گیا ہے، سوء ظن کی گنجائش نہیں ہے، حسن ظن کی گنجائش ہے۔ دین میں، اسلام میں حسن ظن سے کام لینے کے لیے کہا گیا ہے، تو سوء ظن سے سختی سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ یہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ساری برائیاں جو سماجی سوشل پرابلمس ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی کے ہو یا 2 دوستوں کے بیچ میں ہو یا 2 قوموں کے بیچ میں ہو، تو وہ سوء ظن سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں دونوں نمونے جو ہے حضرت ابو ایوب اور عبداللہ ابی کی 2 واضح مثالوں سے مولانا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آدمی سوء ظن سے بچے۔ اور اس کے لیے مولانا نے جو عنوان باندھا ہے، زبان جنت بھی ہے اور جہنم بھی، اس کو ہم ایکسٹینڈڈ مفہوم میں لینا چاہیے۔ قدیم زمانے میں تو کسی واقعے کی تشہیر کا ذریعہ زبان تھی، آدمی دوسروں سے کہتے پھرتا تھا۔ تو موجودہ دور میں کسی بات کو تشہیر کے اور بہت سے ذرائع آ گئے ہیں، جیسے اخبار ہے، جیسے نیوز ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے۔ تو اب لوگ ہے نا سوشل میڈیا اور نیوز انڈسٹری کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلے صرف زبان سے پھیلتی تھی، اب قلم سے بھی بات جو ہے پھیل رہی ہے دنیا میں۔ تو گویا یہاں زبان اور قلم دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ پہلے زبان کا غلط استعمال ہو یا قلم کا غلط استعمال ہو، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور زبان کا صحیح استعمال، قلم کا صحیح استعمال، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں کہوں گا کہ مسلم اخبارات جو ہیں، اردو اخبارات، وہ ساری انڈسٹری جو ہے سوء ظن پہ کھڑی ہوئی انڈسٹری ہے۔ مسلم اخبارات پوری رپورٹنگ جو کرتے ہیں وہ سوء ظن سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اور اس کو لے کر وہ اتنا بڑا چڑھا کر لکھتے ہیں، چاہے وہ ایک اسپون بنانے کا معاملہ ہو یہاں پر، یا کچھ اور معاملہ ہو، یا جتنے بھی ملی مسائل میں مولانا نے جو رائے دی، چاہے وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو مولانا نے حسن ظن سے اپنی رائے قائم کر کے ایک مشورہ دیا۔ فریق ثانی کے متعلق مولانا نے حسن ظن قائم رکھ کر اس کے مطابق رائے دی، اور دوسرے جو لیڈرات تھے، دوسرے جو لوگ تھے، دوسرے جو ہمارے علماء تھے، جو بھی تھے، انہوں نے حسن ظن سے کام نہیں لیا، سوء ظن سے انہوں نے کام لے کر اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔
جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کی رائے اتنی مختلف کیوں ہوتی ہے، کیونکہ مولانا جو ہے حسن زن سے رائے دیتے ہیں. جیسے 3 نکاتی فارمولہ جب دیا مولانا نے بابری مسجد کے بعد، تو کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ وہ حسن زن سے کوئی کام لے ہی نہیں رہا تھا. لوگ یہ بولے کہ بھائی اب ایک چھوڑیں گے تو اور دلیر ہو جائیں گے، اور مساجد پہ دعویٰ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. تو یہ سب سوء ظن کے خانے میں جاتی ہیں یہ پہلو. تو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے ہم کو کہ ہم سوء ظن کی بنیاد پہ کوئی رائے قائم نہ کریں اور کوئی بات نہ کہیں. ہم کو حسن ظن سے کام لینا ہے. تو جتنے بھی مولانا کی جو ملی مسائل پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں، آپ اس کو اس اینگل سے پڑھیے کہ یہ جہاں دلائل دیے ہیں مولانا نے، دلائل تو بے شک دیے ہیں، اور جہاں مولانا نے دلائل نہیں دیے ہیں تو مولانا نے حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اپنی بات پیش کی ہے. تو اسی کی ہم کو تلقین کی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. تو سوء ظن بہت بری چیز ہے، اور وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. وہیں سے برائی پیدا ہوتی ہے اور وہ آگے جھگڑے تک پہنچتی ہے. اسی لیے ابتداء میں ہی سوء ظن سے منع کیا گیا ہے، اور حسن ظن کی گنجائش ہے. سوء ظن کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ ملی معاملہ ہو یا فرد کا معاملہ ہو. جی فیض صاحب، میری بات مکمل ہو گئی. جی ظہیر صاحب ماشاء اللہ. ظہیر صاحب آپ نے نیا اینگل کھولا ہے کہ جہاں ہمارے پاس فیکٹ چیکنگ یا اسیسمنٹ کا راستہ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے آدمی کو جو ہے 2 آپشن ہے، ایک ہے سوء ظن اور ایک ہے حسن ظن. تو بیٹر آپشن اس میں جو ہے حسن ظن ہے، نہ کہ سوء ظن. یعنی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملزم کو آپ سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سزا نہ دینے میں غلطی کریں. عام طور پر جو ہے اسلامی اصولوں میں بھی، عدالت کے اور سیکولر عدالتوں میں بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ کسی کے پنش کرنے میں ہم غلطی کر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ پنش نہ کرنے میں غلطی ہو. تو اسی کو سیم ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. جب ہمارے پاس کسی آدمی کے بارے میں فیکٹ اویلیبل نہیں ہے تو زن سے کام لینا ہے، تو کیوں نہ حسن زن سے کام لیا جائے؟ سوء زن ہی کیوں؟ سوء زن کا آپشن کیوں لیا جائے؟ تو یہ آپ جو اینگل جو کھول رہے ہیں اور مولانا کے مثال سے آپ نے جو سمجھایا بہت ہی تھرلنگ تھا، سوچنے کی طرف جو ہے دعوت دے رہا ہے. شبینہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی مجھے جو اس آرٹیکل سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم لوگوں کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے ہم اپنی اوپینین کیا فارم کرتے ہیں کسی کے لیے بھی. مولانا نے بہت اس آرٹیکل سے بہت زیادہ امپورٹنس دیا ہے اس بات کو. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اوپینین فارم کرنا ایک بہت کامن ہو گیا ہے. لوگ اس کو اپنی ڈومین سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بات کچھ بھی فیس بک میں آتا ہے، وہاں پہ ایک کمنٹ کا ایک سیکشن ہوتا ہے، تو لوگ اس میں فوراً کمنٹ کر دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے. اور کبھی کبھی ان کمنٹوں میں میری نظر کب جاتی ہے، کوئی اگر امپورٹنٹ ہوتا ہے تو بہت ہی عجیب و غریب کمنٹ ہوتا ہے. کوئی انسائٹ نہیں ہوتی ہے اس میں، کوئی ڈیپ تھنکنگ نہیں ہوتی ہے. تو اس آرٹیکل کو پڑھ کر کے مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا، اور مجھے لگا کہ نہیں، جتنا بھی ہم پڑھ لیں اور جتنا بھی مولانا کی آرٹیکل، چونکہ ہم لوگ مشن میں اور مولانا کے لٹریچر سے ہم لوگ صبح شام اس کو اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے بارے میں کیا اوپینین فارم کرتے ہیں. اور اگر کوئی غلط ہے کوئی شخص، پھر بھی ہمارا جو اوپینین اس کے بارے میں گڈ اوپینین ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو روکنا چاہیے اس کی برائی کو دوسروں تک پھیلانا ہے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم کسی کی برائی کے اوپر پردہ ڈالو تو تمہاری برائی جو اس دن اجاگر ہوگی قیامت کے دن، تو اللہ اس کو ڈھانپ دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں اور ہم آئیڈل بھی نہیں بن سکتے ہیں. کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگی دونوں کے بیچ میں ہر وقت چلتی رہتی ہے، برائی اور اچھائی کے بیچ میں. اور یہ جنگ ہر انسان اپنے لیول پہ صبح سے شام یہ کرتا رہتا ہے
کیا اس کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا برا کیا گناہ، یہ ہر وقت ایک مسلسل ایک فائٹ چلتی رہتی ہے اندر میں. تو یہ مولانا کہ یہ جو آرٹیکل ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ میں اس پہ پوری کوشش کروں گی کہ میں اس میں اتروں. اور ایک جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ دو پرسنالٹی کے اس میں بارے میں انسیڈنٹ تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں پہ دو پرسنالٹی ہے. ایک پرسنالٹی جو نیگیٹو تھاٹس پہ تھی اور کہیں نہ کہیں اس کی کنڈیشننگ غلط تھی، تو اس وجہ سے اسی ایک انسیڈنٹ کو اس نے دوسرے اینگل سے دیکھا. اور ایک دوسری پرسنالٹی جو بہت ہی اندر سے خدا سے ڈرنے والا اور پازیٹیو زندگی جینے والا، اس کی جو اوپینین ہے ایک ہی انسیڈنٹ سے وہ ڈفرینٹ اوپینین ہے. تو یہ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اپنی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نیگیٹو پرسنالٹی بن رہے ہیں یا ہم پازیٹیو پرسنالٹی بن رہے ہیں. جی میرا یہی اوپینین تھا. آپ یہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آج کل سوشل میڈیا اور کمنٹ سیشن یا اخبار، اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب لوگوں میں ماحول پیدا ہو گیا ہے. ہر گھر جو ہے لوز ٹاک کا ہب بنا ہے ایسا لگتا ہے. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والا ہے، ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے لوز ٹاک کرنے سے یا نگیٹیو فیڈ بیک کمنٹس دینے میں. تو واقعی ہم بھی جو ہے نا کوشش کریں گے کہ جو ہے ہر ٹائپ کی لوز ٹاک سے بچیں اور جو ہے اپنے آپ کو مور الرٹ رکھیں اس مسئلے میں. ایک پوائنٹ بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس سیشن کو بھی ہم ختم کریں گے کہ جو ہے دو باتوں میں لوگ فرق نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے ڈیموکریٹک رائٹ آدمی کا دستوری حق، اور ایک ہوتا ہے اسلامک پرمیشن، اسلام میں اجازت. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ایک انسان کا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ جو ہے اسلامک بھی ہو سکتا وہ جو ہے ڈیموکریٹک تو ہو لیکن جو ہے ان اسلامک ہو. جیسے اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آج کل جو ہے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو ہے ڈیموکریسی میں اپنی اوپینین کا اظہار کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے. تو ڈیموکریٹیکلی تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم جس ٹائپ کا اظہار کرتے ہیں کیا اسلام میں اس کی اجازت بھی ہے، کیا اس سے سماج کو فائدہ مل رہا ہے یا مور وہ جو ہے غلط نتائج پیدا کر رہا ہے. تو ڈیموکریٹک ہونا کافی نہیں ہے، ہم خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. تو خدا کے سامنے جواب دہی کے معاملے کے اینگل سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ڈیموکریٹیکلی وہ پرمیٹڈ ہو لیکن جو ہے اسلامکلی وہ پرمیٹڈ نہ ہو. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی آج کل لوگ رہتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن، دو میل اور فیمیل جو ہیں آپس میں راضی ہیں تو رہ سکتے ہیں. تو قانون اس کو جو ہے ڈی کرمنلائز کرتا ہے کہ یہ کرائم نہیں ہے، مانتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو ہے قانون جس چیز کو کرمنلائز نہیں کرتا ہے اسلام بھی اس کو کرمنلائز نہیں کرتا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. تو یہ باتوں کا اگر ہم لوگوں میں اپنے آپ میں شعور پیدا کریں کہ ایک چیز ہوتی ہے اسلامک اور ایک ہوتی ہے ڈیموکریٹک. ہو سکتا قانوناً وہ چیز جائز ہو لیکن خدا کے پاس وہ جائز نہ ہو. جیسے احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا اور پھر پروٹیسٹ کے نام پر وائلنس کرنا. تو پروٹیسٹ کرنا ہو سکتا قانوناً جائز ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصحاب رسول اور تابعین طب تابعین نے کبھی پروٹیسٹ کیا یا نہیں کیا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بہترین اسوا ہے ہمارے لیے تو پھر ہم صرف قانوناً یا جمہوری طور پر وہ چیز کا صحیح ہونا اس اینگل کو لے کر عمل کرتے جائیں گے تو پھر بہت ساری ہم برائیوں میں پھنستے جائیں گے. تو یہ اینگل مجھے ذہن میں آ رہا تھا.